پاکستان کی سفارتی کامیابی رنگ لے آئی۔ برگنسٹاک میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا باقاعدہ آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور محسن نقوی نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا استقبال کیا۔ قطری وزیر اعظم اور ایرانی وفد بھی مذاکرات میں شریک۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ امریکہ، ایران اور عالمی نمائندے پاکستان کی میزبانی میں مذاکراتی میز پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ امریکہ ایران مذاکرات کے موقع پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات۔ اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی موجود تھے۔ خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ امن مذاکرات پر بھی گفتگو۔ نائب امریکی صدر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا۔ جے ڈی وینس نے پرجوش انداز میں کہا کہ وی لو پاکستان۔ پاکستان نے امن کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ طالبات کی قیادت میں ایرانی وفد کی بھی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ Hear you about the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. We love Pakistan. Thank you. برگنسٹاک مذاکرات۔ ایرانی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ اسپیکر محمد باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں مذاکراتی عمل، علاقائی صورتحال اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت کا جائزہ۔ پاکستان کا سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کے عزم کا اعادہ۔ فریقین کا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ I think together all these efforts have culminated here in this wonderful Johannesburg, and it's really very wonderful to be here, and hopefully when we go back to our homes we'll have some wonderful paper in our hand which will promote peace, progress and prosperity around the globe. امید ہے کہ جب واپس جائیں تو ہمارے پاس معاہدے کی زبردست دستاویز ہو۔ مذاکراتی عمل کے آغاز سے قبل گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کی وجہ سے مذاکرات ممکن ہوئے۔ اس سارے عمل کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار بھی قابل تحسین ہے، جنہوں نے اس کے لیے انتھک محنت کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم واپس جائیں گے تو ہمارے پاس ایک معاہدے کی زبردست دستاویز ہوگی۔ ایران اگر لبنان میں اپنے گروہوں کو مسائل پیدا کرنے سے نہ روکے تو دوبارہ نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تازہ دھمکی، اپنے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا، پچھلے ہفتے سے بھی زیادہ سخت حملہ ہوگا۔ ایران لبنان میں اپنے بھاری معاوضے لینے والے گروہوں کو مسائل پیدا کرنے سے فوری طور پر روکے۔ ایسا نہ کرنے پر ہم ایران پر دوبارہ ویسا ہی کریں گے جیسا ہم نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ ہم اپنا یورینیم افزودگی کا حق نہیں چھوڑیں گے، انہیں بھی آخر کار ہمارے یورینیم افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تہران میں تقریب سے خطاب، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابقہ موقف کے مقابلے میں 180 ڈگری کا یو ٹرن لے لیا۔ ٹرمپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امید ہے مذاکرات میں شریک لوگ اس عمل کو کامیابی سے آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے۔ Through diplomacy, through working together to transform the Middle East, where Iran and the Gulf have been at war with each other, or at least have had very unfriendly relations, where Iran has been a driver of regional instability. Now we see a future where everybody can work together to promote peace and prosperity for everyone. امریکہ ایران سے تعلقات میں بنیادی تبدیلی کے لیے تیار، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مثبت پیش رفت کے لیے پر امید۔ دوران گفتگو کہا ایران جوہری عزائم ترک کرے تو تعلقات بدل سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ خطے میں جنگ بندی کے خواہاں ہیں۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں اچھی بات چیت ہوئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے سب سے زیادہ رابطے رہے۔ تمام اختلافات فوری طور پر ختم نہیں ہوں گے۔
امریکہ ایران معاہدے میں کامیاب ثالثی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی بن گئی۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے بطور ثالث سب سے پہلے امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا۔ پاکستانی وزیراعظم اور فیلڈ مارشل امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیات کے طور پر ابھرے۔ سابق برطانوی ایم پی اسٹیفن پاؤنڈ نے پاکستان کی کامیاب ثالثی کو عالمی منظرنامے میں اہم ترین کامیابی قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کلیری کا بھی کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی بن چکا۔ Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad. I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. اسلام آباد کے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پرتپاک استقبال نے بے حد متاثر کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کرنے لگے۔ کہا گزشتہ 3 ماہ میں سب سے زیادہ گفتگو فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ہوئی۔ بھارت اور پاکستان میں 2 شخصیات اہم ہیں۔ بھارت میں ان کی اہلیہ اور پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ مذاکرات سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے سوئس ہم منصب کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اب مذاکرات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ اراغچی نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے تعاون پر سوئس وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کو بڑا جھٹکا۔ ممبر کور کمیٹی امجد علی خان ایڈوکیٹ کا اعلان لا تعلقی۔ ممبر کور کمیٹی امجد علی خان ایڈوکیٹ کی نوجوانوں سے مثبت سیاست کی جانب واپس آنے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہماری پرامن تحریک کا رخ موڑ کر اسے پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے نوجوان اپنے مستقبل کو اس طرح کی سرگرمیوں کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی شرپسندی کے مزید شواہد منظر عام پر۔ میرپور میں کلعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغراں مہران کے گھر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کا چھاپا۔ لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، USB اور اسلحے سے متعلق مواد برآمد شدہ USB کے تجزیے نے دھرنے سے قبل کی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ احتجاج کی آڑ میں ہونے والی شرپسند کارروائیوں کے ثبوت اور اسلحہ لہرانے کی ویڈیوز سامنے آ گئے۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، اسمارٹ فونز پر آج ریگولیٹری ڈیوٹی ختم کر دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی سید قاسم گیلانی کے مطابق یہ فیصلہ جدید ٹیکنالوجی کو سستا اور عام آدمی کی پہنچ میں لانے کی جانب اہم قدم ہے۔ اب موبائل فونز کی قیمتوں میں کمی اور ڈیجیٹل رابطوں کے فروغ کی توقع کی جا رہی ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں نئے مالی سال کے لیے 1089 ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور۔ ترقیاتی اخراجات کی مد میں 291 ارب کے 45 مطالبات غیر منظور۔ اپوزیشن نے کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں اپوزیشن کی تنقید کو رہنمائی کے طور پر لیا۔ ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے چلانے میں اپوزیشن کا بھی کردار رہا۔ باصلاحیت اور عوام دوست وزیر اعلیٰ میسر ہے۔ سندھ میں کسی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے واضح کر دیا۔ صوبے میں تبدیلی کی افواہیں حقائق کے منافی اور بے بنیاد قرار دے دیں۔ کہا بعض اینکرز حقائق نہیں قیاس آرائیوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ ریڈ لائن BRT سے متعلق تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ PTI کو صرف الزام تراشیاں آتی ہیں، ثبوت مانگو تو ان کے پاس کچھ نہیں نکلتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا پنجاب اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔
कहती है पीटीआई अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मज़ाक खेज हैं। क्या इनको पेशावर के लोगों की महरूमियां नजर नहीं आती? सियासी तनकीद पर आंखों पर, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं। मरियम नवाज ने पंजाब में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए। जनूबी पंजाब में हजारों तलबा को वज़ाइफ दिए गए। नई इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा भी जल्द पहुंच जाएगा। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज 73वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने तशद्दुद की सियासत रद्द करके मुकालमे को फरोग दिया। कैद व जिलावती के बावजूद मौक़िफ़ पर डटी रहीं। उनका विजन आज भी पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए रहनुमाई फराहम करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बीबी शहीद का विजन और मिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मशाल राह है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो बेआवाज़ लोगों की आवाज़ थी, मज़लूमों की ताकत और अवाम की उम्मीद बनी। कश्मीर की सियासी तारीख में 21 जून अहम और जिद्दोजहद की अलामत है। 1931 में आज के दिन श्रीनगर में नौजवान रहनुमा अब्दुल कदीर ने डोगरा राज को चैलेंज किया। अवाम ने सियासी बेदारी की बुनियाद रखी। अब्दुल कदीर उस वक्त कश्मीरी अवाम की आवाज बने जब सच्चाई को दबाया जाता और सियासी हुकूक का तस्वुर इंतहाई कमजोर था। अब्दुल कदीर ने खानकाहे मौला में अपनी तकरीर के दौरान कश्मीरियों को अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद होने और जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का पैगाम दिया। हिंदुत्व एजेंडे की तकमील के लिए मोदी सरकार मुसलमानों के मजहबी और सकाफती वजूद को मिटाने पर तुल गई। उत्तर प्रदेश में 1000 साल कदीम गंजे शहीदा मस्जिद भी मुस्लिम दुश्मन मोदी सरकार के निशाने पर आ गई। सदर आसिफ अली जरदारी का मस्जिद गंजे शहीदा के मामले पर इजहार तशवीश, कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने और अक़लियती हुकूक को मुश्तरका सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। बीजेपी हुकूमत 45 दिनों में 23 से ज़ायद मसाजिद, मदारिस, ईदगाहें और दरसगाहें मिसमार कर चुकी हैं। तालिबान रिजीम के जबर के बायस अफगानिस्तान से सहाफ़ियों की जिलावतनी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 2021 से अब तक जिलावतनी इख्तियार करने वाले सहाफ़ियों की तफसीलात जारी कर दी। तालिबान रिजीम के जुल्म सितम का शिकार 677 अफगान सहाफ़ी दुनिया के 28 ममालिक में दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। तालिबान रिजीम ने सहाफ़ियों के पास सहाफ़त छोड़ने, जिलावतन होने और जेल भुगतने में से कोई एक रास्ता ही रह गया। पाकिस्तान की आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में फतह को 17 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 21 जून 2009 को लॉर्ड्स में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था। और पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फुटबॉल सिर्फ ग्राउंड तक महदूद नहीं, कला तक पहुंच गई। नासा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दी। कलाबाजों को फीफा वर्ल्ड कप की फुटबॉल से खेलते देखा जा सकता है।